15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں۔ میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا۔ میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ آج کسی صاحب کا فون آیا کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا، اب والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی، اب ہم چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں پکائیں۔ کہہ رہے کیا دیگ پکانے میں لوگوں کو، غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ میں نے کہا پھر آج کھلا دیں، کل کھلا دیں، کیا خیال ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو؟ بھائی صدقات و خیرات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے، ابھی پھر کوئی صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرا بدعت ہے، اگر کوئی بکرا کھلا رہا ہے تو کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرا کھلائیں؟ اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں؟ تو شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی کو کہہ رہے ہیں یار 20,000 کا بکرا لے کے دے دیا تم نے مجھے، تو مجھے 20,000 روپے دے دیتے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو، 20,000 میں جو راشن ہے، بکرا ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا، 2 دن چلے گا، اور راشن پورے سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرا مقصد ہے آپ کا، بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں 15 شعبان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیگ تقسیم کروں، تو صدقے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لہذا کل دیگ آپ تقسیم کر دیں، اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں۔ کہہ رہے نہیں کل نہیں، میں 15 کو کروں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے، 15 شعبان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے۔ تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو؟ جب نہیں ہے اس میں، کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا، اس رات کو دیگیں پکائی ہوں یا نہائے دھوئے ہوں یا کھانا کھلائے لوگوں کو۔ جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے، تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے، کیا خیال ہے؟ جتنے پیسے دیگ میں خرچ ہوں گے تو بھائی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، للت القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنڈز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہے، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ
कि खुसूसन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कौन सी रातें उसका जिक्र नहीं किया, तो कि हमें और मौका मिलता है इबादत करने का। तो हम ये आखिरी अशरे में रमजान के आखिरी 10 दिनों में खुसूसन कहते हैं कि इट शुड बी ऑल्टरनेट, इट शुड बी ऑड डेज, 21वीं रात हो या 23वीं या 25वीं या 27 या 29वीं रात, इन एक रातों में होना। और क्योंकि हमें पता नहीं कि रमजान कभी एक दिन लेट शुरू होता है, एक दिन पहले शुरू होता है, तो इसीलिए हम सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है। या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है 21वीं, 23, 25वीं, 27th, 29th, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जो इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो ये इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट है 21वीं, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में बात नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल कद्र के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और भाई इसके बाद अगले दिन जो है यानी 15 शाबान, उसके रोजे के बारे में कोई हदीस सही नहीं। ये जो मशहूर है कि उस दिन का रोजा रखना जो है वो खास तौर पर उस दिन का रोजा, इसके लिए जो हदीस आई है वो बहुत कमजोर ज़ईफ है काबिल एतबार में। अलबत्ता अभी बात कर चुका हूँ कि शाबान के सारे ही महीने में आप रोजे रखा करते थे, सारे महीने के अक्सर अय्याम में रोजे रखा करते थे। लिहाजा वो फजीलत जिस तरह आज के दिन को हासिल है, इसी तरह कल के दिन को भी हासिल है, परसों को भी हासिल है, तरसों को भी हासिल है। और दिनों में नहीं रख सके उस दिन रख लो। लेकिन खास तौर से 15 शाबान के रोजे की नीयत तो कुछ ज्यादा फजीलत समझकर रोजा रखना मुनासिब नहीं। लेकिन सारे शाबान में जब भी मौका मिल जाए रख दिया जाए।